السلام علیکم، میرا نام انم فاطمہ ہے اور آج ہم انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اگر سب سے زیادہ کسی رسول کا ذکر کیا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہے۔ سب سے زیادہ اگر کسی قوم کا ذکر ہوا ہے تو بنی اسرائیل کا ہوا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ قرآن کی روشنی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کے کچھ واقعات بیان کریں گے۔ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تھوڑا تھوڑا تو بہت جگہ آیا ہے، لیکن تفصیل کے ساتھ سورہ اعراف، سورہ قصص اور سورہ شعراء میں آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کس ماحول میں پیدا ہوئے، آج اس پر بھی روشنی ڈالتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش مصر میں ہوتی ہے، جہاں فرعون کی بادشاہت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام سے تقریباً 550 سال بعد پیدا ہوئے۔ جیسا کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے واقعے میں پڑھا، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے اور انہی کی اولاد کو بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا اصل وطن مصر ہے، لیکن یوسف علیہ السلام جب مصر کے راجا بنے تو انہوں نے اپنے ماں باپ اور بھائیوں کو مصر میں لا کر بسا دیا۔ اس طرح مصر کے لوگ بنی اسرائیل میں بس گئے۔ بعد میں حالات پلٹے، دور بدلے اور بنی اسرائیل کے لوگ مصر میں غلام بن گئے۔ مصر کے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ فرعون ہوتے تھے، مطلب ان کے نام الگ الگ ہوتے تھے لیکن ان کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام جس دور میں ہوئے، اس دور میں جو بادشاہ تھا جس کو فرعون کہتے تھے وہ بڑا ظالم تھا۔ اسی نے بنی اسرائیل کو غلام بنا دیا اور اسی کے دربار میں کسی جوتیش نے کہا، تیری حکومت میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیرا قتل کرے گا، جو تجھے مار ڈالے گا اور تیری حکومت برباد ہو جائے گی۔ یہ سن کر فرعون نے حکم دے دیا کہ بنی اسرائیل میں جتنے بھی بچے پیدا ہوں انہیں مار ڈالا جائے۔ بنی اسرائیل کے بچوں کو، مردوں کو مار ڈالا جاتا تھا اور عورتوں کو غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایک ایسے ماحول میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قرآن کریم 20واں پارہ سورہ قصص میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے موسیٰ کی ماں کے دل میں ڈالا کہ تو موسیٰ کو دودھ پلا، اور جب تجھے یہ ڈر پیدا ہو جائے کہ فرعون کے کارندے آئیں گے اور تیرے بیٹے کو قتل کر دیں گے تو پھر ایک کام کرنا، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر پانی میں ڈال دینا۔ اللہ اکبر۔ بچہ جب پیدا ہوتا ہے، جب وہ صرف اپنے ماں کے دودھ پر ڈیپینڈ ہوتا ہے، اس وقت ماں اور بچے کی محبت کا جو تعلق ہوتا ہے اسے ہم لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے۔ ماں کو اس وقت اپنے بچے کے بغیر قرار نہیں ملتا، ویسے تو زندگی بھر نہیں ملتا، لیکن وہ وقت کچھ خاص ہوتا ہے۔ اتنا بڑا امتحان ہے، ایک ماں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ اپنے بچے کو پانی میں ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ڈال دے، میرا حکم ہے، تو ڈال دے پانی میں، تو ڈر مت، تو غم نہ کر، تیرا بچہ ہم تجھے واپس دلائیں گے، تیرا بچہ ختم نہیں ہوگا، تیرا بچہ مرے گا نہیں، تیرے بچے کو ہم رسول بنانے والے ہیں، اپنے بندوں میں سب سے اونچا مقام دیں گے، تو گھبرا نہیں اے موسیٰ کی ماں، تو بچے کو پانی میں ڈال دے۔ چنانچہ موسیٰ کی ماں نے ایسا ہی کیا۔ بچہ پیدا ہوا، اس کو دودھ پلایا، اور جیسے ہی بھنک لگی فرعون کے کارندے آ رہے ہیں، ان کو پتہ چلا ہے شہر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے۔ انہوں نے صندوق میں اپنے بچے کو ڈالا اور پانی میں ڈال دیا۔ اب یہ صندوق پانی میں تیرتا ہوا دریائے نیل میں سے گزرتا ہوا فرعون کے محل کے پاس سے گزرا۔ فرعون کی بیوی نے دیکھا پانی میں کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے اپنی باندیوں سے کہا، دیکھو یہ کیا جا رہا ہے، کیا ہے اس صندوق میں؟ خادمہ صندوق لے کر آتی ہیں تو کیا دیکھتی ہے، ایک پیارا سا بچہ صندوق کے اندر ہے۔ فرعون بے اولاد تھا، اس کے کوئی بچہ نہیں تھا، خود کو خدا کہتا تھا، نعوذ باللہ، کہتا تھا میں رب ہوں، لیکن اتنی اوقات نہیں کہ ایک بچہ پیدا کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی عبرت حاصل کرنے کے لیے ایسے ایسے عجوبے پیدا کیے ہیں۔ فرعون کی بیوی نے جب دیکھا کہ ایک خوبصورت بچہ ہے تو اس نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اے فرعون ہم اس کو پال لیتے ہیں، اس کو اپنا بیٹا بنا لیتے ہیں، بڑا ہو کر یہ ہمارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ فرعون بہت بڑا ظالم تھا، مگر اپنی بیوی کی یہ بات کو وہ منع نہ کر سکا۔ یہاں ایک عورت کے جذبات نے اس سے یہ بات منوا لی۔ فرعون جیسا ظالم پسیج گیا۔
یہ جانتے ہوئے کہ یہ بچہ بنی اسرائیل کی بستی سے آیا ہوا ہے، یہ میرا دشمن بھی ہو سکتا ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ تو اس طرح موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں آ گئے، جس کے ڈر سے ہزاروں بچوں کو مروا دیا فرعون نے، وہی بچہ اللہ کی قدرت سے اس کے محل میں آ گیا۔ اللہ اکبر۔ اب چھوٹا بچہ دودھ کے لیے رو رہا ہے۔ بہت سی دائیوں کو بلایا گیا پر بچے نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ اللہ فرماتا ہے، ہم نے موسیٰ کے اوپر تمام عورتوں کا دودھ حرام کر دیا تھا۔ موسیٰ کا رونا تبھی بند ہوگا، ماں کی چھاتی سے آ لپٹے گا۔ اللہ اکبر۔ ایک بچہ رو رہا ہے اور فرعون کا پورا دربار مل کر بھی اسے چپ نہیں کر سکا۔ موسیٰ علیہ السلام کی ایک بہن تھی، قرآن میں ان کا نام نہیں آیا ہے، لیکن بہن تھی یہ آیا ہے۔ جب موسیٰ کی ماں نے بچے کو پانی میں ڈالا تو موسیٰ کی ماں کا دل بھر آیا۔ اللہ نے بھروسہ دلایا تھا، لیکن ایک ماں کا کلیجہ اتنی جلدی کہاں مانتا ہے۔ بچے کو پانی میں ڈالا اور قرآن کہتا ہے موسیٰ کی ماں کا دل بے قرار ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اگر موسیٰ کے ماں کے دل کو مضبوط نہ کیا ہوتا تو وہ وہاں پر بھانڈا پھوڑ دیتی۔ اگر اللہ فرماتا ہے ہم نے موسیٰ کی ماں کو تسلی دی، دلاسا دیا، تو موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے اپنی بیٹی سے کہا ذرا دیکھو تو یہ صندوق جاتا کہاں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب موسیٰ کا صندوق پانی میں جا رہا ہے اور ان کی بہن کنارے کنارے چل رہی ہیں، نظر رکھ رہی ہیں صندوق کہاں جا رہا ہے۔ صندوق کہاں پہنچا؟ فرعون کے محل میں۔ اب محل میں موسیٰ علیہ السلام رو رہے ہیں اور کسی کا دودھ نہیں پی رہے ہیں۔ تب موسیٰ کی بہن وہاں پہنچی اور کہتی ہیں میں ایک عورت کا پتہ بتاؤں، مجھے امید ہے یہ بچہ اس کا دودھ پی لے گا اور وہ بچے کا خیال بھی رکھے گی۔ کہا بلاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کی ماں آئی اور جیسے ہی بچے کو گود میں لیا، بچہ جو گھنٹوں سے رو رہا ہے گود میں آتے ہی چپ ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے اے موسیٰ، ہم نے تجھے تیری ماں کو لوٹا دیا تاکہ تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے، تیری ماں کا غم دور ہو جائے اور تیری ماں کو پتہ چل جائے کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ فرعون نے جب دیکھا کہ بچہ چپ ہو گیا، اس نے کہا آج سے تم ہمارے محل میں رہو گی، تمہارا کھانا پینا سب خرچہ ہم اٹھائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام دشمن کی تنخواہ کے اوپر پل رہے ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام جوان ہو گئے۔ اب یہاں قرآن کہتا ہے ہم نے موسیٰ کو سمجھدار بنایا، فیصلہ کرنے کی طاقت دی۔ ایک دن موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے، شہر میں سے دو آدمی آپس میں لڑ رہے تھے۔ ایک آدمی بنی اسرائیل میں سے تھا اور ایک فرعون کے قبیلے میں سے تھا۔ جو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے سے تھا اس نے موسیٰ سے کہا موسیٰ دیکھیے یہ آدمی مجھے مار رہا ہے، میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ نے کہا اچھا تجھے مار رہا ہے۔ انہوں نے اس کو ایک مکہ مارا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ طاقت بخشی تھی کہ وہ بندہ وہیں پر مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ شیطان نے مجھ سے کیا کروا دیا۔ شیطان بہت بڑا دشمن ہے انسان کا۔ غلطی ہو گئی موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے تو بس سختی کے لیے اس کو سبق سکھانے کے لیے مارا تھا، لیکن ایک مکے میں مر گیا وہ تو۔ موسیٰ علیہ السلام یہاں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں رب اغفر لی، اے اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، مجھے معاف کر دے۔ یہاں پتہ یہ چلتا ہے کہ نبیوں سے بھی اگر کوئی غلطی ہو جائے تو نبی بھی فوراً اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ انہوں نے اس کو جان بوجھ کر قتل کرنے کے ارادے سے نہیں مارا تھا، غلطی ہو گئی تھی، لیکن فوراً اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی۔ سبق یہ ملا کہ موسیٰ علیہ السلام تو نبی تھے، آپ کی اور ہماری کیا اوقات ہوگی۔ کبھی بھی کوئی غلطی ہو جائے یا انجانے میں اگر ہو جائے تو دیر نہ کرے معافی مانگنے میں۔ اللہ بڑا کریم ہے، وہ اپنے بندوں کو ضرور معاف کر دیتا ہے۔ موسیٰ نے توبہ کی، اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی، ان کو معاف کر دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام پورے مصر میں بڑے ڈرے سہمے گھوم رہے تھے کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ وہ میری وجہ سے مرا ہے تو مجھے سزا ہوگی، اور اس زمانے میں قتل کی سزا قتل تھی، موت کی سزا موت تھی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے ڈرے ہوئے تھے کہ مجھے مار دیا جائے گا۔ اگلے دن وہی آدمی پھر ملا
وہ پھر کسی سے جھگڑا کر رہا تھا۔ وہ پھر چلا رہا تھا، موسیٰ دیکھیے، یہ میرے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تو ہی ایک نمبر کا فسادی ہے، کل بھی تو کسی سے جھگڑا کر رہا تھا اور آج بھی کر رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو وہ اسرائیلی یہ سمجھا کہ آج لگتا ہے موسیٰ مجھے ماریں گے۔ اس نے کہا، موسیٰ کل ایک آدمی کو مکہ مار کر ختم کر دیا تھا، آج مجھے ختم کرنا چاہتے ہو؟ اس نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ سب کو پتہ چل گیا کہ کل جو آدمی مارا گیا تھا وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے ختم ہوا ہے۔ اب سارے شہر میں یہ افواہ پھیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام پریشان۔ اتنے میں موسیٰ علیہ السلام کا ایک خیر خواہ آیا۔ اس نے کہا، اے موسیٰ، دربار فرعون میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ تمہیں اس قبطی کے بدلے سزائے موت دی جائے گی۔ جتنا جلدی ہو سکے مصر چھوڑ کر چلے جاؤ۔ اب موسیٰ علیہ السلام مصر چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ کہاں پہنچتے ہیں؟ مدین۔ مصر سے مدین کئی 100 کلومیٹر دور ہے۔ موسیٰ علیہ السلام بھاگتے بھاگتے کئی 100 میل دور مدین پہنچے۔ تھکے ماندے ایک پیڑ کے نیچے آرام کرنے بیٹھ گئے۔ وہاں پر ایک کنواں ہے۔ کنویں سے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ سارے لوگ اپنی اپنی بکریوں کو پانی پلا رہے ہیں، لیکن 2 عورتیں وہاں پہ کھڑی ہوئی اپنی بکریوں کو کنارے پہ لے کر کھڑی ہیں۔ ان کی بکریاں پیاس سے بے چین ہو رہی ہیں، لیکن وہ عورتیں کنارے پر کھڑی ہیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، کیا بات ہے، تم دونوں یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہاں ادھر کنویں کے پاس بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ ان دونوں عورتوں نے جواب دیا، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں، مردوں کی بھیڑ لگی ہوئی ہے، ہمیں پسند نہیں ہے ہم مردوں کی بھیڑ میں دھکا کھا کر اپنی بکریوں کو پانی پلائیں، یہ ہماری غیرت گوارا نہیں کرتی، اور ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اس لائق نہیں کہ ہماری بکریوں کو پانی پلا سکے، اس لیے مجبوری میں ہمیں گھر سے باہر نکلنا پڑا، ورنہ ہمیں پسند نہیں ہے یہ کام۔ یہاں قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ مسلمان عورتوں کی شان نہیں ہے کہ وہ مردوں کی بھیڑ میں دھکا مکی کھائے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ عورتیں گھر سے تبھی نکلیں تب کوئی ضروری کام ہو۔ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا بیچاری دونوں لڑکیاں کتنی شرمدار اور حیادار ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی مدد کی۔ وہ بکریوں کو لے کر آئے، آگے گئے، بھیڑ کو ہٹایا اور کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں ایک بڑا سا پتھر رکھا ہوا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اکیلے اس پتھر کو ہٹایا، پانی کھینچا اور ان کی بکریوں کو پلایا، اور ان دونوں عورتوں سے کہا، آپ لوگ اپنی بکریوں کو لے کر جاؤ، بھوکے پیاسے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں نے تمہارا یہ کام کیا ہے، مجھے کچھ کھانے پینے کو دو۔ یہاں مسلمان کی ایک اور شان پتہ چلتی ہے کہ مسلمان جب کسی کی مدد کرتا ہے تو بدلے کے لیے نہیں کرتا کہ کچھ انعام مل جائے۔ وہ کہاوت ہے نا، نیکی کر دریا میں ڈال، یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے۔ دونوں لڑکیوں کی مدد کی تو کچھ نہیں مانگا، کچھ نہیں کہا کہ میں کئی دنوں سے بھوکا ہوں، کئی کلومیٹر چل کے آیا ہوں، کچھ کھلا دو۔ دونوں لڑکیوں کی مدد کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام پھر اپنی جگہ آ کر بیٹھ گئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ، میں تیری رحمت کا محتاج ہوں، تیرے کرم کا محتاج ہوں۔ ابھی موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اللہ نے فوراً ان کی دعا سن لی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کہتا ہے، ان دونوں لڑکیوں میں سے ایک لڑکی شرماتی ہوئی آئی اور کہنے لگی، ہمارے ابا آپ کو بلا رہے ہیں۔ کہنے لگی، آپ نے ہماری مدد کی ہے تو وہ کچھ انعام دینا چاہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ٹھیک ہے، آپ آگے چلیے، میں پیچھے آ رہا ہوں۔ وہ لڑکیاں حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹیاں تھیں۔ موسیٰ علیہ السلام پہنچے، انہوں نے بیٹھایا، پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے پوری داستان سنا دی کہ ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا۔ انہوں نے کہا، ڈرو نہیں، اب تم محفوظ ہو۔ فرعون کی سلطنت مصر تک تھی، تم اس سے کہیں دور مدین میں ہو۔ اس کے بعد ایک لڑکی نے ان سے کہا، ابا جان، ہم دونوں کو باہر کے کام کے لیے گھر سے باہر جانا پڑتا ہے، میری رائے ہے آپ اس آدمی کو کام پر رکھ لیجئے، کیونکہ یہ طاقتور بھی ہے اور بھروسے کے قابل بھی ہے۔ ان دونوں نے دیکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کس طرح بنا کسی مطلب کے ان کی مدد کی، اور طاقت کا اندازہ ایسے لگایا کہ جو پتھر کئی لوگ مل کر ہٹاتے تھے
انہوں نے اکیلے ہی ہٹا دیا۔ ان کے والد نے سوچا کام پر کیوں رکھوں، داماد بنا لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا اے موسیٰ، میرا ایک مشورہ ہے، تمہیں ابھی گھر بھی چاہیے، کھانا بھی چاہیے اور تنخواہ بھی چاہیے، تو اے موسیٰ تم میرے داماد بن جاؤ۔ یہ میری 2 بیٹیاں ہیں، ان میں سے ایک سے نکاح کر لو، لیکن بدلے میں تمہیں 8 سال تک میرے یہاں کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم 10 سال اپنی مرضی سے کرنا چاہو تو تمہاری مرضی، لیکن 8 سال تو کرنا ہی پڑے گا۔ موسیٰ علیہ السلام مان گئے۔ اس طرح موسیٰ علیہ السلام نے شعیب علیہ السلام کے گھر میں 10 سال کام کیا۔ یہاں اللہ نے بتایا کہ عورت کو پانے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو بھی 10 سال تک محنت کرنا پڑی۔ 10 سال گزر گئے، موسیٰ علیہ السلام کی شادی ہو گئی۔ اب موسیٰ علیہ السلام وہاں سے نکلے تو راستے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ راستے میں موسیٰ علیہ السلام نے آگ دیکھی۔ جاڑے کا موسم تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی سے کہا وہاں پر آگ نظر آ رہی ہے، میں کچھ انگارے لے کر آتا ہوں تاکہ ہم اس سردی میں تھوڑا ہاتھ تاپ لیں، یا ہو سکتا ہے تھوڑی آگ مل جائے تو راستے میں روشنی کے کام آئے گی۔ جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو آواز آئی کہ اے موسیٰ، میں تیرا رب ہوں، میں اللہ ہوں، اور اے موسیٰ تو اس وقت اس سرزمین پہ کھڑا ہے، وہ کوئی معمولی سرزمین نہیں ہے، تم ایک مقدس سرزمین پر وادی دعا میں ہو۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، تو میری ہی عبادت کرنا، اور مجھے جب یاد کرنا ہو تو نماز پڑھ لینا۔ گویا یہاں سے اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے آگے کا قصہ انشاءاللہ سیکنڈ پارٹ میں بہت محنت سے آپ کے لیے قرآنی واقعے پہ پوسٹ بناتی ہوں، تو پوسٹ کو پورا سنیں اور شیئر بھی لازمی کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ آگے اور اسی طرح کی پوسٹوں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔